فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک دینی اعتبار سے، دینی نسبت سے ہم سب کو جوڑا ہے، اور دینی اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی کلمہ والا ہے، چاہے وہ مشرقی علاقے ہو چاہے وہ مغربی علاقے ہو، مغربی علاقہ جسے امریکہ اور پھر دیگر ملک آتا ہے اس میں، اور مشرقی علاقہ جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے مشرقی علاقہ ہے، تو چاہے جہاں کہیں بھی کوئی رہنے والا ہو کلمہ والا، ہم سب کلمے کے اعتبار سے آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن آج جو اہم گفتگو ہونی ہے کہ آج کے اعتبار سے جو حالات ہے اور دنیا جس طرح سے ترقی کرتی جا رہی ہے، تو اس ترقی والے دور میں جہاں ہر طرف جو ہے دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اور چاند پر پہنچنے کے باوجود بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو، گریباں میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو، چراتے ہو نظر حقیقت سے تم بھی، کہاں آئینہ ہے کہاں دیکھتے ہو۔ اور بہت اہم پیغام ہے اس میں کہ حقیقت سے تم نظر چرا رہے ہو، آئینہ تمہیں جو کچھ دکھا رہا ہے اس آئینے کے اندر تمہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر انسان چاند پر پہنچ گیا، لیکن چاند کے بارے میں ایک وقت یہ تصور تھا کہ چاند خدا ہے۔ سورج کے بارے میں یہ تصور آج بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں، بغیر سورج کی کرن، سورج کی روشنی دیکھے بغیر چھٹ پوجا نہیں ہوتا، اور چاند نکلے بغیر غیر مسلم بھائی، اور ہماری تو ایک تاریخ طے ہوتی ہے، تاریخ طے، تاکہ جو ہے ہم عید کا چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں، اور پھر رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان مناتے ہیں۔ تو یہ ہم چاند کو صرف تاریخ کے اعتبار سے اس کو اہمیت دیے ہیں، بقیہ یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں۔ لیکن ایک دور وہ بھی تھا اور آج بھی ہے دیگر اقوام میں، آج خاص کر کے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کہ چاند کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا تھا سورہ یاسین میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، کہ ہم نے چاند کی راستے متعین کر دیے، ان کا ایک اندازہ مقرر کر دیا کہ کس دائرے میں اسے رہنا ہے۔ سورج کا دائرہ ہم نے متعین کر دیا، اور بھی دیگر جتنے بھی سیارے ہیں، فلکیات ہے، زمین سے اوپر جتنے بھی سیارے ہیں، اور سائنس، ماشاءاللہ آپ لوگ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا سے بڑی بڑی چیزیں اور اس دنیا سے بڑی بڑے پلانیٹ، فلکیات جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہواؤں کے اندر تیر رہی ہے اپنی اپنی دائرے میں، اور ایسی ایسی جگہیں سائنس نے آج تحقیق کر چکی ہے کہ دنیا کیا، دنیا سے لاکھ دنیا آ جائے تو ان سیاروں میں ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ ان سیاروں میں سما سکتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اوپر، اور چاند کے اوپر جب ریسرچ شروع ہوا اور چاند کے اوپر جب تحقیقی جذبہ لوگوں کے اندر آیا، تو کس بنیاد پر آیا؟ آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کی جو تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، تو چاند کے بارے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کی دنیا چاند پر پہنچ جائیں گی۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لوہے سے بنی چیز ہواؤں میں اڑنا شروع کر دے گی۔ یہ سارے تصورات اس وقت بالکل محمل، جو کوئی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ لوگ چاند پر جائیں گے، تو لوگ سمجھتے کہ یہ دیوی اور دیوتاؤں کی بات ہے، انسانی تصورات سے ماورا ہے، یہ ہٹا ہوا ہے۔ لیکن اگر چاند کے اوپر ریسرچ کا جذبہ آیا، چاند کے اوپر اگر تحقیق کا جذبہ کسی کے اندر آیا، تو کس بنیاد پر؟ جب قرآنی آیات کو دیکھا گیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چاند بھی اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہے، اور پھر سورج، جتنے بھی سیارے ہیں، تو گویا کہ یہ چاند کوئی خدا نہیں ہے، چاند کوئی بھگوان نہیں ہے، چاند کوئی دیوی اور دیو اللہ تعالیٰ نے درختوں کے بارے میں قرآن میں کہا کہ درخت، پیڑ پودے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، ان کا ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، نہ درختوں کی تسبیح تم جان سکتے ہو، نہ ان کی زبان تم سمجھ سکتے ہو کہ کس بنیاد پر جو ہے انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا ہے۔ تو معلوم چلا کہ
بات کو سمجھ چکی ہے اور دنیا کو سمجھا چکی ہے کہ درختوں کے اندر بھی رمق ہے، وہ بھی سانس لیتی ہے، وہ بھی سانس چھوڑتی ہے، اور چاند کے اندر بھی بہت ساری چاند کے اندر جب ریسرچ شروع ہوا تو معلوم چلا کہ وہ بھی جو ہے زمین کی طرح ایک پلانیٹ ہے، اور اس کے اوپر جب انہوں نے ریسرچ کیا تو دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ تو یہ جو تصور آیا اور یہ جو خیال آیا چاند کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کرنے کا، کس بنیاد پر آیا؟ کہ قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تب جا کر کے یہ سمجھ میں آیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان خدا سمجھ بیٹھا تھا، لیکن یہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ عالمی پیغام ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو صرف اپنے دائرے میں نہیں رہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر مسلم والا ٹوپی پہن لے اور کرتا پہن لے اور پھر ہم جو ہے مسجدوں کے اندر چلے جائے۔ ہمارا کام عالمی ہے۔ ہم اگر ٹوپی کرتا پہن رہے ہیں تو دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ لباس ہے جس لباس کو ہمارے نبی نے پسند کیا، اور ہمارے نبی جو تھے وہ ایک صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، تمام جہاں کے لیے رحمت اور تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ تھے۔ اگر ہم اس کی زندگی کی ایک ایک طریقے کو اپنا کر اختیار کر رہے ہیں، گویا کہ ہم یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کو اگر اپناؤ گے تو اسی طریقے سے تم راہ یاب ہو جاؤ گے اور تہذیب و تمدن بنا طریقہ تم اپنا سکتے ہو۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے الحمدللہ جس دین کی نسبت سے یہاں جڑے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے جڑنے کو قبول فرمائے۔ اور جو کچھ باتیں آج آئیں گی، چند باتیں ہم عرض کر دیں کہ آپ لوگ جس لائن میں جڑے ہوئے ہیں اور جس دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جو گفتگو سنتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک آپ کو بتا دے کہ آج کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، دنیا حیران ہے کہ ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ آپ کو بتا دے کہ جب عرب کا دور تھا اور وہ دور جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اتنی برائیاں تھیں، اتنی برائیاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ انسان ایسی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورتیں، جو حمل والی عورت ہوتی تھی اس کے پیٹ پر تیروں کا مشق کیا جاتا تھا، اور پھر جانوروں کو سامنے رکھ کر تیروں کا مشق کیا جاتا تھا، اور نہ جانے یتیموں کا مال چھین لینا، اور بہت ساری ایسے فتنے، بہت ساری ایسے خرافات۔ اور عرب کے دور میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اتنے جاہل اور اجہل قوم، جس کو سب سے زیادہ بڑا جاہل کہا جاتا ہے، اس قوم کے اندر کوئی بھی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنا جہالت اور اتنی خرابیاں، اتنی خرافات۔ لیکن اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی بعثت ہوئی ہے اس جگہ پر جہاں سب سے زیادہ برائیاں تھیں۔ لیکن بتائیے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس 23 سال کی عمر میں کون سی چیز تھی اور کس بنیاد پر دنیا کا رخ بدل دیا؟ وہ قوم جو ایک وقت دوسروں کا مال ہڑپ لیتی تھی، ایک وقت دوسروں کا مال کھا جاتی تھی، یتیموں کا مال جو ہے چھین لینا، اور یتیموں سے مال کو چھین لینا اور غریبوں پر ظلم کرنا اور بہت ساری خرافات کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی تھی کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے، ہم سے کوئی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لے۔ اس قوم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں پیش کی اور کون سی چیزیں انہیں دکھا دی کہ بالکل دنیا کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہم اور آپ ذہن بنائے کہ آخر کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ شراب پینے والے تھے، ہم ناچ گانوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے، یہ جو خرابیاں، جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ سب کے سب شیطان کا رجس ہے، گندگی ہے، تو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کی خرافات سے بچو، ان خرافات سے بچو جو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ ہم لوگ، کوئی ہمارے ساتھی تو ایسے تھے جو شراب کے لقمہ، شراب کے گھونٹ اپنے اندر نگل چکے تھے، کچھ ایسے تھے جو اپنے ہونٹ کے پاس اس کا جام لیے
بیٹھ کر پینا چاہ رہے تھے، ان آیتوں کا سننا تھا کہ یکا یک ہماری دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ لوگ جو شراب کے گھونٹ پی چکے تھے وہ خود نگلنا شروع کر دیے، اور وہ لوگ جو شراب کی تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ خود تجارت اور کاروبار چھوڑ کر شراب کو نالیوں میں بہانا شروع کر دیے، اور وہ لوگ جن کی شب و روز شراب کے اندر گزر رہی تھی، تو ان کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح دیکھا گیا، ان کے ہاتھوں میں کبھی قرآن کا نسخہ دیکھا گیا، اور انہیں کبھی مسجدوں میں دیکھا گیا، جو کبھی ساقی کے پاس جا کر کے شراب پینا شروع کرتے تھے، کبھی جا کر کے ناچ گانوں کے محفل میں رہا کرتے تھے، اور یکایک کون سی چیز مل گئی ان کو کہ وہ جا کر کے مسجدوں میں بیٹھنے لگے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور پھر ان پیغام کو دنیا کو سنانے لگے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے لوگ جب مسلمانوں کو ستانا شروع کیے اور بہت بے تحاشا ستانا شروع کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ حکم ہوا، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے انہیں یہ کہا جائے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر دوسرے اطراف میں، خاص کر کے حبشہ کی جانب ہجرت کر جائے۔ جب ہجرت کر کے چلے گئے وہاں، تو وہاں کے بادشاہوں کے پاس مکہ کے طرف سے 2-3 صحابی کو بھیجا گیا، ان میں حضرت عمرو بن عاص سر فہرست ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سر فہرست ہیں، تو ان کو بھیجا گیا کہ ان لوگوں کو لایا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ مکہ سے 2 لوگ گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے جا کر کے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے کچھ نوجوان بدماش قسم کے لوگ ہیں جو مکہ چھوڑ کر ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر تمہارے یہاں قیام کر چکے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے کہا کہ بغیر تحقیق اور بغیر جستجو، بغیر پوری وضاحت کے ساتھ ہم تمہارے حوالے اسے نہیں کریں گے۔ ہماری قوم میں اگر کوئی آیا ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں گے، کون ہے، کیا معاملہ ہے، کہیں پہ یہ امن کی وجہ سے آیا، راحت کے لیے آیا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم تمہارے حوالے کریں گے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے ان جماعتوں کے امیر تھے، ان کو بلایا گیا تھا، واقعہ کیا ہے بتاؤ، تمہارے ہی جگہ کے، تمہارے وطن کے 2 شخص آئے ہیں اور تمہیں پاگل بتا رہے ہیں، تمہیں اپنا غلام اور نوکر بتا رہے ہیں، تم ان کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہو، وہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کچھ اشارہ کروں گا آپ کو، تاکہ کیونکہ وقت مختصر رہتا ہے اور آپ اس پر تحقیق کیجئے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے گا، ہو سکے تو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ اس تقریر کو ابھی ہم پوری تفصیلی بات تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جو ہے اور بھی باتیں ہونی ہیں، پورے واقعات نہیں بیان کر پائیں گے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، لیکن آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ مولانا نے ہمیں جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ہے، تو ان کے اوپر ریسرچ کریں گے، ان کے اوپر تحقیق کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جماعت کے امیر تھے ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کیا بات ہے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک وقت تھا کہ ہم شراب پیتے تھے، ایک وقت تھا کہ ہم یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ حرام کاری میں ہم مبتلا تھے، چوری زنا کرنا ہمارے لیے فخر کی بات تھی، ہر طرح کی برائیوں میں ملوث رہنا ہمارے لیے فخر کی بات تھی، لیکن اسی درمیان ہم میں ایک ایسے نبی کی بعثت ہوئی جو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے، ہمارے ہی طرح انسان ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایسی تعلیم دی، ایسا سبق اور ایسا درس دیا جس سے ہماری دل کی دنیا بدل گئی۔ ہم یتیموں کا مال جو کبھی چھین کر لے لیا کرتے تھے، بہت ساری صفات کو بتایا کہ ہم نماز سے دور تھے، ہم اللہ کو بھول چکے تھے، ہم نہ جانے کتنے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیے تھے، ہم یہ کہتے تھے بارش کا الگ خدا ہے، سورج کا الگ خدا ہے، سورج بھی ایک خدا ہے، ہواؤں کا الگ خدا ہے، زمین کا الگ خدا ہے، ہر طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کر لیا تھا اپنے خداؤں کو، لیکن اس درمیان ہمیں ہمارے ہی بیچ میں رہنے والے نبی امی جو
کوئی پڑھا لکھا نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسا علم دیا تھا اور دنیا کے اندر آپ کے ذریعے ایسا پیغام پہنچایا گیا کہ جس پیغام کو سننے کے بعد ہم نے سمجھا کہ حق تو یہی ہے، اور ان کی باتوں پر ایمان لانے میں ہی ہماری عزت اور ہماری سرخروئی اور ہمارے لیے کامیابی ہے، چنانچہ ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ اب بتائیے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان چند بات کو لے کر وہ نجاشی جو عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب تبدیلی کی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی زناکار تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی جوا کھیلنے والا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بیواؤں جن کے شوہر مر جاتے تھے ان کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے تھے، اور نہ جانے کتنی خرافات بتانے کے بعد کہا کہ آج ہم بالکل بدل چکے ہیں۔ کیوں ان کے اندر تبدیلی آئی اور کس طرح سے تبدیلی آئی؟ معلوم چلا کہ یقیناً یہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور جن چیزوں پر اس کا ایمان ہے، وہ ایک پوری دنیا کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور پوری دنیا کے اندر امن و امان برقرار کرنے کے لیے سب سے اچھی تعلیم ان لوگوں کے پاس ہے۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے، بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں سے یا تو چلے جاؤ ہماری بستی چھوڑ کر، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن ہم ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ دوسرے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب کریں گے۔ ترکیب کیا کیا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ نجاشی عیسائی ہے، اور عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، چنانچہ ہم نجاشی کو بھڑکائیں گے۔ دوسرے روز پھر گیا، کسی طرح محل کے اندر داخل ہوا، کہا ہے نجاشی بادشاہ سلامت، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ یہ مسلمان عیسائی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کہا کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کہ فلاں پر پتہ نہیں، جو آپ کا عقیدہ ہے اس سے ہٹ کر ہے بالکل۔ وہ بادشاہ کو طیش آ گیا، کہا کہ بالکل بلاؤ ان کو کیا عقیدہ ہے۔ جب پھر سے جماعت کو بلائی گئی، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ غمزدہ نہ ہونا، ہم حق پر جب تک کے رہیں گے اللہ کی ہماری مدد رہے گی، ہم کچھ ٹال مٹول نہیں کریں گے، کوئی بات گھما کر نہیں کریں گے۔ آج آپ کی اسکول لائف کی زندگی کی یہ بہترین بات آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، جو حق بات ہے وہ بات رکھیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے جو ہمارے نبی نے بتایا، قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی تھے، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے۔ اب بتائیے، ان باتوں کی وجہ سے مکہ کے جو دو لوگ تھے ان کو تو یہ خیال ہوا کہ اب تو جان گئی اس کی، اب تو یہ چلا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا نبی کہا اور اللہ کا بندہ کہا، اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اور خود اللہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، تو اب ان کی جان جائے گی۔ حق بات کا بولنا تھا، یہی اصل ایمان یہ ہے کہ چاہے کیسی بھی حالات ہو دنیا کے اندر، آپ حق پر جمے رہیے، اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو آپ کے قدموں میں کر دیں گے اور آپ کا غلام بنا دیں گے۔ اس نجاشی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس ساری طاقتیں ہیں، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس لشکر ہے، اور یہ نہتے مسلمان جو ایک طرف دشمن سے گھرے ہوئے ہیں، دشمن اسے اپنے حوالے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کرو، اور ایک طرف ہم بادشاہ ہو کر کے بھی حق بات کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک لکڑی کا تنکا اٹھایا اور کہا جعفر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یقین مانو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرا آگے بھی نہیں ہے، یعنی جتنا تم کہہ رہے ہو وہی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارے اندر جو اعتقاد اور عقیدہ پھیل چکا ہے وہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ ان باتوں کا سننا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نجاشی بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا۔ کیوں کہ انہوں نے، آج کل کیا ہے کہ ہم اسکول لائف میں ہیں تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہمارے ٹیچر کیا کہیں گے، ہم اللہ کا نام کیسے لیں گے، ہم ذکر و اذکار کیسے کریں گے۔ دیکھیے، عزیمت کا ہونا، آپ کے دل کے اندر ایمان جب ہوگا تو ایمان جوش مارے گا، اور وہ ایمان یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کو نقصان پہنچائے، یا آپ اپنے غرور میں آ کر کے کہ ہم کیسے کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز پڑھ کے دکھا دیں گے۔ آپ اگر عزیمت پر عمل کریں گے، عزیمت کہتے جب آپ کا ارادہ بلند ہوگا، آپ کے اندر ایمان تازہ ہوگا، آپ یہ کہیں گے اگر ہمارے ٹیچر ایک جگہ اگر ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے ہر طرف سے
تنگ ہو گیا تھا، پورا معاملہ تنگ کر دیا تھا، ہر طرف سے ستانا شروع کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے خبردار کر دیا تھا حضرت ابو چاہو مجھے منع کر لو، میں اپنے گھر میں رہ کر کے نماز پڑھوں گا، میں اپنے گھر میں رہ کر کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اللہ اکبر! آپ واقعات پڑھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ہر طرف سے دشمن کا نرغہ ہے اور دشمن کا گھیراؤ ہے، اور اس گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اب جا کر کے ہوا کیا کہ بڑے بڑے کافر سردار آئے، کہنے لگے ابو بکر، تمہارے نماز پڑھنا اور تمہارا ذکر کرنا، تم جو قرآن پڑھتے ہو، تمہاری آواز جب باہر آتی ہے، میری عورتیں، میری جو بیوی ہیں، وہ نکل نکل کر تمہاری قرآن کی آیات کی تلاوت سنتی ہے، میرے بچے قرآن کی آیت کی تلاوت سن کر کے جھوم جاتے ہیں۔ اے ابو بکر، رحم کرو، رحم کرو، ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، تم کو جیسے کرنا ہے کرو، لیکن ہمارے بچوں پر رحم کرو، کیونکہ ہمارے بچے تمہاری قرآن کی آیت کو سن کر تمہارے طرف مائل ہو رہا ہے، ظلم کرنا چھوڑ دیا اور معافی مانگ رہا ہے کہ اب تم ایسا کرو، ہمارے بیوی بچوں پر رحم کر دو۔ آج ہم کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہوگا، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں جو ہے اسکول سے اخراج کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حکمت سے کام لینا ہے، حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اسکول لائف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمیں کسی کے اوپر اپنا دین کو تھوپنا بھی نہیں ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنا دین بچا لینا ہی سب سے بڑی جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد جو ہے ان فتنوں کے دور میں موبائل سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ موبائل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے کہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں، اس سے علم و علوم کا حصہ ہم نکالیں۔ آج کل بہت ساری چیزیں ترقی کرتی جا رہی ہے، اس کو ہم اپنے دین کی زندگی، دینی ماحول میں ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا دینی اعتبار سے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ہم ان برائیوں میں ملوث ہو جائیں، ہم ان خرافات میں ملوث ہو جائے جو خرافات اس کے اندر ہے۔ آج بھی جو موبائل بنانے والی یہودیوں کا جو ایجنٹ ہے، یہودیوں کے بارے میں ہمیں ناظم صاحب مولانا بلال صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو آج ندوے کے ناظم ہیں، وہ فرماتے تھے کہ آج بھی جن لوگوں نے موبائل کو ایجاد کیا ہے، جو جہاز بناتے ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ترقی کرتی ہوئی دنیا کو دے رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو بنا کر دنیا کو پیش کر رہے ہیں، ان کے نوجوان موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہفتہ بھر تعلیم میں لگے رہتے، 24 گھنٹہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لمحہ بھر وہ سوتے ہیں، لمحہ بھر وہ اپنے آپ کو جو آرام دیتے ہیں، اور ہمہ تن لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کو کیسے کوئی نئی چیز دی جائے، دنیا کو کیسے کوئی نئی چیز پیش کی جائے تاکہ ہم بلند رہے اور ہمارا قوم یہودی جو آج اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، وہ ان کے نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ان موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نئی نئی ترقی، نئی نئی چیز بنا کر دنیا کو پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم دنیا کو اچھی چیزیں پیش کرو، دنیا کے سامنے ایک اچھی چیزیں لا کر دو تاکہ دنیا تمہارے اسلام کے طرف رغبت حاصل کرے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کے کچھ سبق سیکھے۔ تو دنیا اپنے کام کر رہی ہے، لیکن ہے کیا؟ مسلمان نوجوان نہ جانے کتنے خرافات میں ملوث ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں اور اتنی ان کی سیرت کو پڑھیے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہر لمحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا رنج ہے، غم ہے، کوئی بھی کسی بھی مرحلہ سے وہ گزر رہا ہے، اگر میری زندگی کو صحیح طرح سے پڑھ لے گا اور میری زندگی سے رہنمائی حاصل کر لے گا تو ہمیشہ زندگی کے اعلیٰ میدان میں وہ جو ہے کتنا بڑا بھی میدان ہو، وہ اعلیٰ کارنامہ انجام دے گا، لوگوں کے لیے ایک رہنما بنے گا، لوگوں کے لیے ماڈل بنے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ بہت سارے اسکول کے نوجوان کو معلوم نہیں ہے، پڑھنا چاہیے ان کی زندگی کو۔ مسلمانوں کا دور ہے اور ان دور میں فتنہ کیا شروع ہوا، وہاں کے جو کچھ عالم ایسے تھے جو بادشاہوں کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور بادشاہوں کی جو ہے چاپلوسی کرنا ان کا کام ہو چکا تھا، اور بادشاہوں کی طرف سے جو مال اور تحفے تحائف ملتے تھے ان کا وہ لالچ اور حرص و تما میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے یا خود قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے، یعنی ہم اللہ کے مخلوق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو بتاؤ قرآن بھی اللہ کا مخلوق ہے؟
اس وقت بادشاہوں کا یہ مذہب اور عقیدہ بن گیا تھا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کا یہ عالموں میں جو بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے، بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں قرآن اللہ کے مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو پڑھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، لکھیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا چاہے اے بادشاہ تم جان لے لو، کچھ بھی کر لو، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ یہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو اللہ کی زبان ہے، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہے، ہم قرآن کو اللہ کا مخلوق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات گویا کہ ہماری ذاتی چیز ہے۔ ہم مولانا حذیفہ ندوی ایک اپنی مثال دیتے ہیں، ہم اگر اپنی زبان سے کوئی بات نکال رہے ہیں تو ہماری بات ہم سے الگ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اگر ہماری باتوں کو نقل کریں گے تو یہی کہہ کر نقل کریں گے کہ حذیفہ، مولانا حذیفہ ندوی صاحب نے یہ بات نقل فرمائے تھے، ہم لوگ تقریر میں سن رہے تھے، تو آپ ہم سے ان باتوں کو جوڑیے گا۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر جو کچھ باتیں ہیں وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ تو خالص، تو وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے بار بار کہا تم قرآن و حدیث سے کہیں دلیل دکھاؤ کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورج اللہ کا مخلوق ہے، چاند اللہ کا مخلوق ہے، اور دیگر چیزیں اللہ کا مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ کا مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے چابک لگائے گئے، اتنی پٹائی کی گئی، اور کہتے ہیں کہ اگر جتنی مار ان کو لگی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اتنی مار اگر کسی ہاتھی کو لگ جائے اور وہ چابک اگر کسی ہاتھی پر ڈال دیا جاتا تو ہاتھی بلبلا اٹھتا اور تڑپتے ہوئے مر جاتا۔ اتنی پٹائی کی گئی اس بات پر، اور آخر میں کیا ہوا؟ پوری دنیا حیران ہے کہ وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر جمے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے۔ اے امام احمد بن حنبل، آج تمہاری عظیمت اور تمہاری یہ ایمان کے اندر جو جوش ہے، اس جوش دیکھنا ایک وقت یہ ثابت کرے گا کہ دنیا مانے گی کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ چند ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ بھی تھک ہار کر حیران ہو کر معافی مانگنے لگے اور کہا مجھے معاف کر دو، میری غلطیوں کو معاف کر دو۔ اس وقت کے وہ لوگ، وہ عالم جو بادشاہوں کے ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے ڈر کی وجہ سے، وہ بھی آ کر کے کہنے لگے کہ اگر آج ہم بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی باتوں پر جمے رہتے، ہم اپنی باتوں سے ہٹتے نہیں، تو ہمیں یہ مقام حاصل ہوتا کہ ہمارے خواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، ہمیں بھی بشارت ملتی، اور دنیا کو ایک پیغام ملتا کہ یہ دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی مار پڑنے کے بعد، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی اپنی باتوں پر جمے رہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں عزیمت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں، آپ چاہے اسکول لائن سے دیکھیے، کسی بھی تعلیم کو اسلام نے خاص نہیں کیا ہے۔ اسلام نے قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ اس سے ہماری زندگی کا جو ضابطہ اور قانون ہے گزارنے کا، وہ اس میں ہے، تو ہمیں اس کو پڑھنا، اس کے علم حاصل کر کے اپنی زندگی میں روشنی لانی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اسی میں اپنا زندگی کھپا دیں۔ ہم دنیا کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے تعلیم حاصل کریں کہ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے ہم اپنے دین کی خدمت کریں گے، ہم اپنی قوم کے لیے رہنما اور رحمت کا باعث بنیں گے، ہم اپنی قوم کے لیے کچھ فخر کا سامان بنیں گے۔ آج بھی دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ کوئی اسکول کالج سے پڑھے ہوئے آدمی نہیں ہے، وہ اسکول کالج سے پڑھے ہوئے لیکن کوئی مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، شروعات سے ان کی تعلیم اسکول میں ہوئی ہے، لیکن جب ان کے اندر بیداری آنے کے بعد جب قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، اور پھر علماء کی صحبت میں بیٹھے رہے تو دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے، اور امریکہ کے اوپر پابندی لگا دی گئی، امریکہ نے پابندی لگا دی کہ یہ شخص کبھی جو ہے امریکہ نہ آ سکے، اس لیے کہ یہ اسلام کے وہ علوم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور اسلام کے وہ دلائل اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو کبھی ان سے جیت نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ حق جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور قرآن کے اندر جو باتیں وہ حق ہے، باقی دیگر جو بھی چیزیں جو لوگ اپنی اپنی باتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ باتیں کہی گئی وہ دلیل کے ساتھ کہی گئی ہے۔ اس لیے اس فتنوں کے دور میں پریشان نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن اپنے وقتوں کا خاص استعمال کیجیے، اپنے وقت کا خیال رکھے، وقت کو ضائع نہ کرے۔ میں عالم ہو کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ندوے کا ماحول دیکھتا ہوں، ہمارے علماء تڑپتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، فکریں لیتے ہیں کہ ہمارے وہ نوجوان
جو اسکول کی زندگی میں ہیں وہ کیسے ہماری طرف جو ہے وہ اسلام سے رغبت حاصل کر لے، کیسے وہ اسلام کا علم بردار بن جائے اور کیسے وہ اسلام کو پھیلانے والا بن جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک یہودی نے اپنا کمپنی، بہت بڑی کمپنی انہوں نے کھولا، اس کمپنی کا ایک فیسٹیول ہو رہا تھا سال میں۔ فیسٹیول میں یہ بات آئی کہ ہماری کمپنی کو آگے بڑھانے میں کن کن لوگوں کا جو ہے، کون کون سے لوگ جو ہے مددگار ثابت ہوئے ہیں، ان کو انعام دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بلایا گیا، تمام لوگوں کو بلایا گیا ان کمپنی میں اور کہا گیا کہ اپنے اپنے کام بتاؤ کہ جو کمپنی کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ کسی نے کہا ہم نے یہ کیا، کسی نے کہا ہم نے وہ کیا۔ کہا کہ بخوب، بہت اچھا، تم سب نے اپنے اپنے یوگدان دیے، تم سب نے اپنی اپنی مدد اور اپنی اپنی محنت سے اس کمپنی کو آگے بڑھایا، لیکن اگر میری کمپنی کو دنیا کے اندر روشن کیا ہے کسی نے، اگر میری کمپنی کو ترقی ہوئی ہے، میری کمپنی کو اگر تہذیب و تمدن ملا ہے، لوگوں کا جو رخ میری کمپنی کی طرف زیادہ ہوا ہے، لوگ جو ہماری کمپنی کی طرف مائل ہوئے ہیں، ایک شخص ہے اس کی وجہ سے۔ کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا وہ فلاں مسلمان ہے، میں نے اس کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ادب سے بات کرتے تھے، وہ ادب و اخلاق کا وہ پیکر تھے کہ ان کی نگاہیں، جب کوئی کسٹمر، کوئی خاتون ان کے سامنے آ جاتی تھی، ان کی نگاہیں اس طرف نہیں اٹھتی تھی اور وہ ادب و احترام کے ساتھ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا کرتے تھے۔ بات کرنے میں ایسا لگتا تھا کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے تھے، اور وہ اپنا وقت، جیسے ہی ان کا وقت ہوتا تھا نماز کا، نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ وہ اپنے کام کو بالکل ایمانداری کے ساتھ نبھاتے تھے۔ ہماری کمپنی کو آگے بڑھانے میں اگر کوئی ہے، کسی کی مدد اور کسی کی اور ترقی ہوئی ہے ہماری کمپنی کو، تو اس نوجوان کی برکت سے، جو وہ مسلمان نوجوان ہے۔ اور انہوں نے اس فیسٹیول میں، یہودی نے کہا کہ ہماری کمپنی، ہم تمام لوگ اگر ہماری کمپنی کو چھوڑ کر چلے جائیں، میں کوئی فکر نہیں ہے، ہم بلا لیں گے بڑے سے بڑے لوگوں کو، لیکن اگر یہ مسلمان نوجوان چھوڑ کر چلا جائے ہماری کمپنی کو، تو ہماری کمپنی بالکل تھپ پڑ جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا اخلاق چاہتی ہے، دنیا کے اندر ایک کردار ہونا چاہیے، وہ کردار جس سے لوگوں کو سکون ملے۔ ہر طرف لوگ کوٹ پینٹ میں آنے والے لوگ، نہ جانے کتنے خوشگوار زندگی گزارنے والے، لیکن اندر سے درندہ بنے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اخلاق ہے، ایمان ہے اس کے اندر، تو دنیا کے لیے مثال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ذرا اسی طرح سے جو ہے اپنے عالموں کی صحبت میں رہیے، باتیں سنیے۔ بہت ساری تفصیلات والی باتیں ابھی ہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہاں جو ہے کام شروع ہو گیا، ابھی بچے کچھ آ گئے، ہمیں ان کو بھی تعلیم دینی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے دین کے اندر ترقی دے اور دین کا علم عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے آپ کو بچائے۔ جو چند باتیں ہم نے عرض کی تھی، آپ ذرا سوچئے کہ سیرت النبی کو پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ایک وقت وہ صحابی، جو کہ صحابی قتل کر چکے تھے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کو قتل کرنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کو اپناتے ہیں اور اسلام کے ایک ایک طریقوں کو اپناتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو دنیا کے جس کونے میں جا رہے ہیں، جس کونے میں جا رہے ہیں، اس کونے کے اندر کوئی بھی ایسا جنگ نہیں ہے جس جنگ میں وہ فتح یاب نہیں ہوئے ہوں اور جیتے نہ ہوں۔ وہ جنہوں نے اپنی تلواروں سے 70 صحابہ کو قتل کر دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا بڑا خطاب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا خطاب دیا، سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کا تلوار اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیے ایک وقت کیا تھا کہ مسلمانوں کو مارتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچانا ان کے لیے بہت بڑی عزت اور سرمایہ تھا، لیکن جب وہ اسلام کو اپنا لیے تو دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام کے اندر وہ طاقت ہے کہ جتنا تم دباؤ گے اتنا زیادہ یہ اچھلے گا، اور پھر جس طرف جا رہے ہیں اسلام کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں اور فتح یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ایک وقت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے تھے، ہم سب اس واقعہ کو سنے ہوں گے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ایمان جب ان کے اندر سرایت کر گئی، اسلام کو اپنی زندگی میں لے آئے، تو تمام لوگ موت کا غم منا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، غم منا رہے ہیں۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ یہ وہی شخص ہے جو ایک وقت قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن کون سی چیزیں تھی، کس بنیاد پر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی کہ ایک وقت اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ جن کو مارنے کے لیے نکلے تھے ان کے انتقال پر رنج و غم کے بجائے کہہ رہے کہ جو کہے گا کہ میرا نبی انتقال کر چکا ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ محبت اور یہ اندر سے جذبہ یہ اسلام کو اپنانے کی تھی۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ کی وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو میرا باپ خطاب یہ کہتا تھا کہ اے عمر، تمہیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے، تم سے اونٹ بھی سنبھالا نہیں جاتا ہے، جیسے آج ہم لوگ اپنے طرف بکریاں چراتے تھے، اونٹ بھی سنبھالنا نہیں آتا۔ لیکن جب ہم نے اسلام کو اپنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھا اور آپ کی صحبت میں رہا اور آپ کی سیرت کو اپنایا، آج آدھی دنیا پر ہم حکومت کر رہے ہیں اور دنیا کے بیشتر علاقوں پر اسلام کو پہنچا چکے ہیں اور اسلام کی رہنمائی اور اسلام کی باغ دور سنبھال چکے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب اونٹ نہ چرانے پر اونٹ کو صحیح طرح سے نہ چرا کر آنے پر باپ اس کو جو ہے تنبیہ کرتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو ایک وقت اونٹ چرانا نہیں جانتا تھا، آج دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا کو پیغام دے رہا ہے، دنیا کو سبق دے رہا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ زیادہ طویل بات نہ ہو کر کے میں آپ لوگ جو ہے اپنے وقت کو جو ہے بیجا استعمال نہ کرے، ضائع نہ کرے، اور اسکول لائف میں ہے تو دین کے لیے اور اللہ سے اخلاص کی جو بھی کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں، ہندی کی کتاب اگر پڑھ رہے ہیں، آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے ایک اچھا ماحول بنائیں گے، ایک اچھی تعلیم دیں گے لوگوں کو، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، تو یہ سب نیکیوں میں جائے گا۔ اگر ہم دین کے لیے اگر یہ سوچیں گے کہ ہم دین کے لیے جب بھی کوئی تقاضا آئے گا ہم اس پر آگے کھڑے ہوں گے، آپ دنیا کی خرافات اور دنیا کی وادیوں سے نکلیے۔ علامہ اقبال نے آپ لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جاب مل جائے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مطلب بادشاہوں کے اور پردھان منتریوں کے ہم کوئی وزیر بن جائے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کے محل میں ہمیں نوکری مل جائے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو شاہین جو پرندہ سب سے اوپر اڑنے والا ہوتا ہے، اس طرح سے اڑان ہماری ہو کہ دنیا ہماری اڑان کو دیکھ کر سبق حاصل کرے۔ اس لیے جو کچھ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے تعلیم حاصل کریں، اور اس کے اندر ایک اپنے اندر جو ہے تبدیلی یہ لائیے کہ ہر علوم میں ہم قابل بنیں گے، قابل بنیں گے، نوکری کے لیے نہیں، ہم ہر علوم کو جو حاصل کریں گے، اس علوم کو حاصل کر کے ہم اسلام کے لیے، اسلام کا جو تقاضا ہوگا اس میں ہم اپنی رہنمائی اور اپنا مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ کچھ سوال ہو تو بتائیے۔ جی سیف بھائی۔ جی جی، اگر کسی جی کے پاس کسی بھی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال تھا۔ جی جی جب ہم لوگوں کا ایگزام ہوتا ہے تو دو شفٹ میں ہوتا ہے، ایک جو جوہر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے جوہر کے جسٹ بعد ہوتا ہے۔ تو پہلا شفٹ ہم لوگ ایگزام دے کر آتے ہیں، اس کے بعد کھانا وغیرہ جیسے کھاتے ہیں تو دوسرا شفٹ اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے نا کہ ہم فجر کا یہ جوہر کا تو فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا یہ فجر قضا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو اس وقت کیا جوہر کا سنت پہلے پڑھنا چاہیے یا فجر کا جو قضا ہے اس کو پرائیورٹی دینا چاہیے پڑھنے کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو نماز کا جس وقت ہو، جیسے ظہر کا وقت اگر آ گیا ہے تو آپ جی کے لیے اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ جی جی اگر آپ ظہر کی نماز نہ پڑھ کے فجر کی نماز قضا کو پڑھ رہے ہیں اور بائی چانس آپ کو ظہر کی نماز پھر نہ ملے، آپ امتحان میں جا کے شامل ہو جائے، تو یہ آپ زیادہ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک نماز جو قضا ہو گئی وہ تو ہو گئی، اس کو تو ہم ادا کر لیں گے، لیکن اب ظہر کا وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے۔
دوسری بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں اپنے بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سنت بھی پڑھ رہے ہیں, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, اور بہت ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں. بھائی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, بہت نوجوان اس وجہ سے مسجد کو آتے نہیں ہیں, تو بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ فرض نماز اہم ہے. اگر ہم فرض نماز سب سے پہلے فرض نماز کو رکھیں گے, فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم سنت بھی پڑھیں گے. وقت نہیں ہے تو ہمارے لیے فرض کا ادا کر دینا اس وقت کے لیے کافی ہے جب ہمارے پاس وقت نہیں ہو. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے سنت نہیں پڑھا, ہمارے یہ معاملہ ہو گیا. ہم سب سے اول نمبر پر فرض رکھیں گے اور فرض پڑھ لیں, اس کے بعد اگر وقت ہو تو ہم سنت بھی پڑھیں گے, نفل بھی پڑھیں گے. وقت نہیں ہے تو اول نمبر پر فرض پڑھ کے ہم اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے, تو یہ نمازیں ہمارے لیے ہر نماز سے اولیٰ ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. اس جی لیے کہ جو لیکن نمازیں جی اگر لیکن ہم جوہر کا فرض پڑھ لے رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتا ہے نا جوہر کا, تو وہ ہاں, پہلے پڑھے یا پھر جو فجر کا جو قضا ہے اس کو پہلے اس کو پڑھ کر ایگزام دینے چلے جائے, کیونکہ فجر کا بھی جو اگر قضا رہ اگر جائے. جی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور کہ ہمارا امتحان کا وہ جو وقت شروع ہو جائے گا, تو بہتر یہ ہے کہ ظہر کا جب فرض آپ پڑھ لیے تو اس کے بعد ہی فوراً آپ ظہر کی قضا کو, وہ فجر کی قضا پڑھ لیجیے, جی اس پھر وقت بعد میں سنت پڑھ لیجیے. جی جی جی, اس لیے کہ سنت کا جو معاملہ ہے وہ سنت کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سنت اور نفل جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے فرض میں مددگار ثابت ہوگی. ہماری فرضوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی, جیسے قضا آپ کی نمازیں ہو گئی تھی, تو اگر ہماری قضا نمازیں ہو گئی یا ہماری فرضوں میں کمی ہو گئی تو یہ سنت اور نفل کے ذریعے اس کی بھرپائی ہو جائے گی. تو معلوم یہ چلا کہ فرض کو اولا رکھنا, پہلے رکھنا ہے. اگر ہماری فرض کی نماز فجر کی جی چھوٹ گئی تھی, تو اگر ہم نے ظہر کا فرض پڑھ لیا, اگر وقت ہے تو ہم پھر قضا نماز فجر کی پہلے پڑھ لیں. اور اگر اور زیادہ وقت ہے ہمارے پاس, مثال کے طور پر ہم ظہر کے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا بھی وقت ہے, اور اس سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں, اس سنت میں اور فجر کی 2 رکعت قضا میں ہم تذبذب کا شکار ہو رہے کہ کیا کرے, 4 رکعت سنت پڑھے یا قضا پڑھے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم 2 رکعت جو قضا ہے فجر کی اس کو پہلے پڑھ لیں, اس لیے کہ وہ فرض تھا. سنت تو ہماری چھوٹ جائے گی تو ہم سے کوئی گناہ اتنا پوچھ گچھ نہیں ہوگی, لیکن بار بار سنت کے چھوڑنے سے آدمی گناہ گار بن جاتا ہے, جیسے سنت مقتدہ ہوتا ہے. تو اس لیے سنتوں کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ فرض نمازوں میں ہمارے لیے وہ مددگار ثابت ہو. جی 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 کہہ رہے آپ سب کا کوئی سوال ہے تو آپ مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا جی ہم لوگ نماز کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ظہر اور عصر ہم سب کا کالج کے وقت میں مطلب چھوٹ جاتا ہے, تو ہم سب کیا اس کو اکٹھا کر کے ڈیلی کا روٹین بنا سکتے ہیں کہ عشاء کے ٹائم یا پھر مغرب کے ٹائم میں اس کو ادا کر لیں گے؟ ایسا کرنا مطلب چاہیے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں, ڈیلی کا روٹین یہ بنا لینا کہ اکٹھا ہی کر کے نماز پڑھ لے, یہ بہتر نہیں ہے. اگر آپ کو جو ہے وقت نہیں ملتا ہے تو آپ باوضو رہا کیجیے. مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ اگر ہم باوضو رہتے ہیں اور ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. ہمیشہ باوضو رہیے. باوضو رہنے سے آپ کے اندر سے ایک روحانی ترقی ہوگی, اندر کی دنیا جو ہے آپ کو نیکی کرنے میں دل لگے گا, شوق پیدا ہوگا نیکی کرنے میں. اس لیے باوضو رہیے. اگر آپ کو جیسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وقت ہو گیا, ہم کو 5 منٹ بھی اگر آپ کو مل گیا تو 5 منٹ میں بھی آپ فرض نماز ادا کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر اور کم تسبیح پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیجئے. یہ جو آپ کی پابندی ہوگی, اللہ آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے. کئی واقعات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی مشکلیں ہو رہی تھی, لیکن وہ اپنی باتوں پر جمے رہے, اللہ نے راستہ کھول دیا, دنیا دیکھنے لگی اور دنیا ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا. تو اگر اکٹھا تو نہیں کریں گے, ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ کے لائف ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ظہر کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا تو زیادہ فضیلت کے باعث ہے, لیکن پھر یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ظہر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے. عصر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے. صرف 3 وقت کی نماز, 3 وقت کو چھوڑ کر سورج ڈوبنے کے وقت, جب لالی آ جاتی ہے 20 منٹ تک کی نماز نہیں پڑھنا ہے. سورج نکلنے کے وقت, جب صبح میں 20 منٹ تک کی نماز نہیں پڑھنا ہے. اور ٹھیک جب دوپہر کے وقت سورج جب سامنے آ جائے, 11:30 سے 12 بجے کا ٹائم رہتا ہے وہ, تو اس وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنا. بقیہ اوقات میں
ہم اپنے نماز کا جیسے عشاء کی نماز آپ کو بتا دیں 4 بجے تک کے صبح 4 بجے تک کے 3 بجے تک کے اس کا وقت رہتا ہے عشاء کی نماز کا، لیکن اول وقت ہے 10 سے 11 بجے تک کے نماز کا اول وقت ہے، اس وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو زیادہ اس کو ثواب ہے۔ تو اگر ہمیں وقت نہیں ملا ہے تو ہم 12 بجے بھی اس نماز کو ادا کر لیں گے، وہ نمازیں ہماری قضا نہیں ہوگی۔ قضا نمازیں تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اب عصر کا وقت داخل ہو گیا تب قضا ہو گیا۔ لیکن اگر ہمیں ظہر کی نماز جماعت سے نہیں ملی لیکن اس کا وقت باقی ہے، اگر ہم نے پڑھ لیا تو وہ ہماری نماز فرض ادا ہوئی ہے، قضا ادا نہیں ہوا ہے۔ اور 3 4 گھنٹہ ایک نماز کا وقت رہتا ہے۔ آج بھی ہماری مسجد میں جو گھڑی لگی ابھی ہم دیکھ پا رہے ہیں اس میں سمجھیے کہ ظہر کا وقت جو ہے 4:30 بجے تک کے ابھی رہتا ہے، تقریباً 4:20 تک کے رہتا ہے۔ تو اگر آپ 3 بجے بھی نماز ادا کر لے رہے ہیں تو وہ فرض نماز آپ پڑھیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ میرا ایک اور سوال ہے مولانا صاحب کہ جیسے کوئی بھی ایک کالج سے پہلے جتنا بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، سب کا مقصد ہوتا ہے، سب مطلب ایک ایم لے کے چلتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور کالج آنے کے بعد سب مقصد دھیرے دھیرے ختم، مطلب ماحول کی وجہ سے شاید یا کسی بھی طریقے سے اوور تھنکنگ، مطلب کہ فالتو کا کچھ سے کچھ سوچتا ہے، پھر ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے بہت سارا بچہ۔ تو اس سب چیز کا اسلامی کیا حل ہے کہ مطلب اس سب چیز سے کیسے بچے؟ مطلب ماحول تو نہیں بدل سکتا ہے۔ وہ ذرا سوال سن نہیں پائے کیونکہ یہ بچے کا شور ہونے لگا، پھر سے بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سب کلاس 12 میں ہوتے ہیں، مطلب کالج سے پہلے، کالج آنے سے پہلے سب کا کچھ مقصد ہوتا ہے، بہت بڑا بڑا مقصد سب پال کے رکھتا ہے کہ یہ مقصد مطلب یہ پورا کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم مطلب کالج آنے کے بعد کالج کا ماحول یا جو بھی کہیے کالج کا ماحول بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈینٹ سب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا کچھ اوور تھنکنگ، مطلب کہ کچھ سے کچھ سوچتا ہے، مطلب 24 گھنٹے کچھ سے کچھ سوچتا ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا اسلام کے حساب سے حل ہے؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ ہم سب تو ماحول سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے کالج کا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مقصد تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ماحول میں جانے کے بعد پھر ہم اس مقصد سے بالکل یہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعات ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنتا ہوں اور تقریر سنتے تھے، قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے، تو ایک اندر سے ہمارے اندر تبدیلی آتی تھی اور ایک بڑا مقصد ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا کہ ہم اسلام کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن جیسے ان محفل کو چھوڑ کر ہم چلے آتے ہیں اور پھر ہم اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں یا کوئی اور کام میں لگ جاتے ہیں تو ہم سارے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ان کے اندر پیدا ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہ میں اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، کہ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس رہتے ہیں تو ایک بڑا مقصد ہوتا ہے اور ایک اندر کی تبدیلی رہتی ہے، ایک ایمان سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے، لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں تو سب کچھ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے گئے اور پھر اسی درمیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ تو آپ نے دونوں صحابی نے یہ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی کیفیت کو بیان کیے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری یہی کیفیت جو ہمارے پاس ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری وہ کیفیت بننے لگے تو تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے، لیکن حنظلہ بات ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، اس طرح سے عربی کے کچھ جملے استعمال کیے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تمہارے اندر جو ہے کمی، کبھی اوپر کا معاملہ کبھی نیچے کا معاملہ ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں اپنے، اس لیے جہاد اکبر جو کہا گیا ہے، ایک جہاد تو وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے تلوار سے، تیر سے، ہتھیاروں سے، لیکن ایک جنگ وہ ہے جو ہم اپنے نفس سے لڑتے ہیں۔ اس نفس سے جو جیت گیا سمجھیے کہ سب سے بڑا جہاد وہ کر لیا، اور اس سے جیت لینا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی اہم تقاضا ہے۔ ہم اپنے نفس سے لڑیں۔ ہم کالج کے ماحول میں جاتے ہیں تو ہم اس ماحول میں ڈھلنے کے بجائے اس ماحول کے اندر تبدیلی لائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سیرت تھی اور کس ماحول میں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن اس ماحول میں آپ جو ہے بغیر گھل ملنے کے بجائے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ایک غار میں چلے جاتے تھے، ایک کوہ میں، پہاڑوں کے غار میں جا کر کئی دن کا کھانا لے لیتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آسمان و زمین پر غور کر رہے تھے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اور جب اس کا بنانے والا ایک ہے تو یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کن خرافات میں لگے ہوئے ہیں اور مورتیاں پوجا کرنا، طرح طرح کی باتیں وہ سوچتے رہتے تھے۔ یہ سوچنا اور اپنے دماغ میں ان باتوں کا لانا، یہ سب ایک جہاد ہے، یہ سب ایک نیکی کی بات ہے۔
اگر آپ کو کالج کی زندگی میں جاتے اس ماحول میں جا کر کے اگر آپ کو کچھ اپنے اندر کا مقصد کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے نفس کو جھٹکیے، اور نفس کو جتنا جھٹکتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو ہمت ملے گا اور آپ مضبوط بنتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز جب پڑھتا ہوں میں پورا یکسو رہتا ہوں کہ میں نماز پر دماغ لگاؤں، لیکن پھر ہمیں نماز میں دنیا کا خیال آنے لگتا ہے تو فلاں چیز آنے لگتا ہے، فلاں چیز آنے لگتا ہے، پھر نماز کا خیال ہمارے ذہنوں سے جاتے رہتا ہے اور دنیائی کا خیال نماز میں پوری نماز میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے تمہارے نفس کی طرف سے آتا ہے، کہ تمہاری جو عادات اور تمہاری جو رات و دن کی زندگی جس ماحول میں گزر رہی ہے وہ ماحول تمہاری نماز کے وقت میں بھی یاد آنے لگتا ہے۔ تو نماز میں جھٹکو، اور جھٹکنے کا طریقہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہی من میں پڑھتے رہا کرو، جتنی دفعہ تم پڑھو گے شیطان بھاگے گا، تمہارے نفس تم سے جو ہے، جو نفس بھی جو ہے کبھی کبھی انسان کو بہکاتا ہے، اور نفس بھی جو ہے جس ماحول میں رہتے اس ماحول کا عادی بن چکا ہوتا ہے، گانا سننے کے عادی ہیں، تو اگر ہم بار بار گانا سن رہے ہیں تو ہوتا کیا قرآن لگا کر آپ کو دے دے گا، حالانکہ قرآن کو سن کر جن بھی جو جنات ہیں وہ بھی حیران رہ کر اسلام لے آئے تھے، اور عرب کے وہ لوگ جو قرآن کو سننے سے لوگوں پر پابندی لگا رہے تھے اور خود راتوں میں چھپ چھپ کر قرآن سن رہے تھے۔ اتنا عظیم کلام جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو اگر کوئی آپ کو سنا دیا جائے، اگر آپ کی عادت ہے گانا سننے کی، تو قرآن کو آپ کہیں گے کہ ارے یار یہ فالتو کی چیز ہے، نعوذ باللہ، آپ کہیں گے کہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کا نفس یہ کہے گا کہ آپ ارے کون سی چیزیں سننے لگے، یہ بزرگی والی باتیں ہیں، یہ سب ہٹاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو گانا سننے کے عادی بنا چکے ہیں۔ ہم اسکول لائف میں اپنے نفس کو اسی ماحول میں ڈھال رہے ہیں جو ماحول میں ہمارے دوست یار ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا نفس بھی ادھر مائل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اس ماحول کا اثر پڑے گا، لیکن اپنے نفس سے جہاد کرتے رہے، بہت بڑی جہاد ہے اس وقت کا، کہ اگر ہم اپنے نفس کو بار بار جھٹکتے رہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ہمارا مقصد سامنے ہے، ہم اپنے مقصد میں لگے رہیں، ہم اپنے مقصد پر دھیان دیں، اور پھر اپنے ساتھیوں سے بار بار اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے اور نفس سے آپ جو ہے ٹکراتے رہیں گے، دلی دل میں گفتگو کرتے رہیں گے، تو پھر آپ جا کر کے ایک بڑا، آپ ایک ہتھیار اور لوہا بن کر کھڑے ہوں گے لوگوں کے سامنے۔ انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے نفس ہے، اس کا تقاضا ہے کہ یہ ادھر ادھر جاتا ہی ہے، لیکن آپ کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی ہجرت تو وہ ہے کہ جو ان باتوں کو چھوڑ دے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جن باتوں سے لوگوں کو منع کیا گیا ان باتوں سے رک جائے گا تو ہجرت وہ ہوگی سب سے بڑی ہجرت۔ ہجرت کی بہت فضیلت ہے، یعنی اپنی جگہ کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جانا، اس پر بھی بڑی نیکی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب لوگ ستانے لگے تو مدینہ چلے گئے، لیکن آپ نے ان کی فضیلت نہیں بتائی، آپ نے کہا سب سے بڑا ثواب اگر ہجرت کا ہے تو وہ ہے کہ جو کچھ غلط کام ہے اس کام سے رک جانے پہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہمیں، اگر ہم اپنی جگہ ہیں اور ہمیں ستا رہے ہیں، ہم اس بستی سے نکل کر کہیں دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں تو ہم بہت بڑی ہجرت کر لیے، یہ تو ہجرت ہے ہی، لیکن اصل ہجرت یہ ہے کہ دل کو بار بار یہ بتاؤ کہ جو حرام ہے اس سے بچیں گے تو یہ بڑی ہجرت ہوگی، اور یہ بڑی لڑائی ہوگی تمہارے اندر کی لڑائی، جو جیت گیا وہ باہر کی لڑائی بھی جیت جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، جی شکریہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے اب پھر کسی دن رکھیے سیزن کو، انشاءاللہ پھر جی گفتگو ہوگی۔ جی مولانا صاحب، اب سیشن کو کا سفر یہی تک رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے۔ جی آپ کا بھی، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج آئے اور قیمتی وقت دیے ہمیں۔ انشاءاللہ پھر آگے کبھی رہیے اور موضوع پہ کوئی موضوع خاص کر لیجیے، انشاءاللہ ہم کوئی اور بھی وقت رہے گا تو ہم وقت دیا کریں گے۔ ہم نے بچوں سے بھی منع کیا تھا کہ ذرا دیر سے آنے کے لیے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ آ گئے ابھی، تو اس لیے ورنہ ہم اور بھی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی ٹھیک، وعلیکم السلام۔ آپ سب ٹھیک سے ہے، بھی آگے بھی سیشن جی آپ سب سے بولیے۔ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جڑتے رہیے سیشن میں، اور اپنے آس پاس دوستوں کو بھی انسپائر کیجیے کہ سیشن کو جوائن کریں۔